اسرائیل آیت نمبر 71 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے کل اناسن ہر گروہ ہر جماعت کو بے امامہم ان کے امام کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ، پر جو شخص دیا گیا اپنی کتاب دایاں ہاتھ میں، پرچہ دایاں ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، بس یہ لوگ پڑھیں گے اپنی کتاب کو، ولا یظلمون فتیلا، اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے ایک دھاگے برابر۔ قیامت کا دن بہت مشکل دن، وہاں پئی پئی تلے گی، ذرہ ذرہ کا حساب ہو، چھوٹا عمل بھی برابر سامنے آ جائے گا، بڑا عمل بھی ہوگا، اچھا اور برا سب۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اچھا برا ہر عمل سامنے آ جائے گا۔ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے صدقے سے سب سے پہلے اس امت کا حساب ہو۔ اصول اور قانون تو یہ ہو کہ ابھی سب سے آخر میں آئے تو سب سے آخر میں نمبر لگے، لیکن حضور علیہ السلام کے وسیلے سے سب سے پہلے اس امت سے حساب لیا جائے۔ سب سے پہلے ان کے لیے پل صراط پہ گزرنا ہوگا، سب سے پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں قدم مبارک رکھیں گے، پھر ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، پھر اس کے بعد سیدنا آدم علیہ السلام کو امت سمیت، پھر اس طرح ترتیب چلے گی۔ اور یہ بھی کہ پہلی امتوں کے لیے، انبیاء کے لیے یہ امت گواہ ہوگی، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، فرمائیں گے آپ نے پیغام اپنی قوم کے پاس پہنچا دیا تھا؟ تو عرض کریں گے یا اللہ میں نے پہنچا دیا۔ قوم سے پوچھا جائے گا، انہوں نے کہا ہمارے پاس تو آئے نہیں، انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا کوئی گواہ؟ تو حضور علیہ السلام کی امت کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب گواہ کا مطالبہ ہوگا حضور علیہ السلام صدیق اکبر کو بھیجیں، وہ عرض کریں گے یا اللہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک پورا پیغام پہنچا دیا تھا، وہ کہیں گے یہ تو تھے نہیں، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی پر گواہ ہوتے ہیں، یہ گواہ تو اس وقت تھے ہی نہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جائے گا تو یہ عرض کریں گے کہ ہمیں حضور علیہ السلام نے بتلایا تھا، آپ کا کلام جو حضور علیہ السلام پر اترا تھا حضور نے ہمیں سنایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ،
کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اپنی قوم کے پاس بھیجا، انہیں پیغام پہنچایا، یہ قوم وہاں پہنچائی جائے گی۔ حضور علیہ السلام سے پھر ان کی تصدیق لی جائے گی کہ سچ کہتے ہیں، تو آپ علیہ السلام فرمائیں کہ میں نے اپنی امت کو پیغام پہنچایا تھا۔ قیامت کے دن کل اناس بامامہم، مفسرین نے اس کی کئی تفسیریں کی ہیں کہ امام سے مراد کیا ہے۔ بعض مفسرین تو فرماتے ہیں کہ امام سے مراد نامہ اعمال ہے، کہ ہر آدمی کو اس کے نامہ اعمال کے ساتھ بلایا جائے گا کہ آؤ جاؤ۔ وہ نامہ اعمال ساتھ آئے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ امام سے مراد کتاب ہے، کہ اعلان ہوگا اہل التورات آ جائیں، اہل الانجیل آ جائیں، اہل الزبور آ جائیں، اہل قرآن آ جائیں، قرآن والے آ جائیں، ان کو بلایا جائے۔ کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ امام سے مراد فی زمانہ ہی امام، کہ وہ جس کے پیچھے ہے اس کے مقتدا کو ساتھ بلایا جائے گا کہ امام صاحب آ جاؤ، جس سردار کے وڈیرے کے پیچھے تھے اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تم بش کے ساتھ پھرتے تھے، آ جاؤ، اوباما کے ساتھ پھرتے تھے، آ جاؤ، جس خبیث کے ساتھ پھرتے تھے وہ خبیث کے ساتھ ہی بلایا جائے گا۔ اچھے آدمی کے پیچھے تھے تو اسی کے ساتھ بلایا جائے گا کہ فلاں بزرگ سے تعلق تھا، اس کے ساتھ آ جاؤ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ امام سے مراد نبی ہے، ہر امت کو اس نبی کے ساتھ بلایا جائے گا کہ آ جاؤ۔ اس نبی کا اعلان ہوگا کہ اس کی امت آ جائے، وہ پیش کیے جائیں، حاضری تو ہوگی ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے ہر مقتدا کے ساتھ جب مقتدی کو بلایا جائے گا، وڈیرے کے ساتھ وہ سارے آ جائیں گے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 1000 میں سے 999 جہنم کی طرف جائیں گے، ایک ہوگا جنت کی طرف۔ تو ہمیں تو شاید احساس نہ ہو، صحابہ گھبرا گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری امتیں اکٹھی ہوں گی، تم مسلمان 1000 میں سے ایک بنو گے، زیادہ کثرت ان کی ہوگی۔ اس وقت بھی ہم معاشرے میں اسی کی طرف چلے ہیں نا کہ کثرت کدھر ہے؟ صدر اور وزیر اعظم کا ووٹ، صدر اور بھنگی کا ووٹ برابر تلتے ہیں، پھر کثرت دیکھی جاتی ہے کہ کثرت کدھر ہے؟ ایک جو کائنات کا بالکل بدترین آدمی اور ایک جو وقت کا کتب ہے، اس کا ووٹ برابر تلتا ہے۔ ساری خلائق ایک طرف، سب سے باری حضور ہوں گے، سارے صحابہ ایک طرف، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ووٹ ایک طرف تھا، وہ باری ہو گئے۔ لیکن اکثریت ہمیشہ ایسے آئی جو شریعت سے ہٹ کر چلی۔ قیامت کے دن
پھر ذرا ذرا تلے گا، ذرا ذرا کا حساب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس، جس دن ہم بلائیں گے نا ہر گروہ کو بھی امام ان کے امام کے ساتھ، نامہ اعمال آ جائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، عرش کے نیچے ایک ڈھیر لگا دیا جائے گا، سارے اکٹھے ہوں گے نامہ اعمال۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہوا چلے گی، نامہ اعمال اڑیں گے، جو نیک ہیں ان کے دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے، اور وہ پھر اسے کھولے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہ وہاں جو یہاں کے ان پڑھ ہیں وہاں بھی ان پڑھ ہوں، وہاں سارے پڑھے ہوئے ہوں گے۔ نامہ اعمال اپنا سارے خود پڑھیں گے۔ جس کا نامہ اعمال دایاں ہاتھ میں مل گیا اور وہ خوش خوش پھرے گا، دوسروں کو کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ میرا نامہ اعمال پڑھو دیکھو۔ استغفر اللہ العظیم۔ اور اگر کافر ہیں، فاسق ہیں، ان کا نامہ اعمال فمن اوتی کتابہ بشمالہ، ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ پچھتاوے سے، پریشانی سے چھپتے ہوں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہاں سے چیر کر ہاتھ پیٹ کے پیچھے کر دیا جائے گا، ان کا نامہ اعمال وہاں یوں ملے گا، اور رسوائی اور ذلت ہو، یہ رسوائی کا سامنا ہو۔ جب تک ابھی سانس باقی ہے، دنیا میں ہے، ابھی موقع ہے کہ توبہ کر لی جائے، استغفار کیا جائے، اللہ سے لو لگا لیا جائے، کام بن سکتا ہے۔ اللہ توفیق دے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ لوگ پڑھیں گے اپنی کتاب کو، اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، ایک دھاگے برابر ظلم نہ کیے جائیں گے۔ فتیلا کھجور کی گٹھلی ہے نا، جو درمیان میں گڑھا سا ہوتا ہے، اس کے درمیان ایک لکیر سی باریک سی ایک دھاگے کی شکل، یہ اس کا ذکر ہے کہ اللہ اس دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کریں گے۔ اور جہاں سے گٹھلی پھٹتی ہے اور کونپل نکلتی ہے، وَلَا يَأْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، اللہ فرماتے ہیں نقیرہ اس نقطے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ نقطے کے برابر جو گٹھلی کی پشت پر ہوتا ہے، بتی سی لگی ہوتی ہے، اتنا بھی اللہ ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر۔ اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَمْلِكُونَ قِطْمِيرًا، قطمیر کہتے ہیں جو گٹھلی پر پردہ سا ہوتا ہے، اتنا بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اپنا کیا سامنے آئے گا، اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرے گا کہ نیکیاں کم کر دیں، کوئی خرابہ لگا دیں کہ اتنا جی کٹوتی ہو گئی، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو نیکی کی موجود ہوگی، جو برائی کی موجود ہوگی، اللہ پردہ ڈال دے تو کریم ہے۔ ہاں جی، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، اور جو شخص ہے اندھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔ اندھے سے مراد ایمان نہیں، ہدایت نہیں، یہ بصارت مراد نہیں ہے، بصیرت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے متعلق فرماتے ہیں صم بکم عمی، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے۔ بہرے گنگے اندھے تو نہیں تھے ظاہری، سارے کافر دیکھتے تھے،
منع یہ ہے کہ وہ حق کو نہیں سنتے، حق بات نہیں بولتے، حق کو نہیں دیکھتے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب قیامت کا قرب ہوگا، قیامت کے قریب ایسے حکمران آئیں گے جو اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے، بہرے ہوں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی اللہ کے رسول، وہ اتنے گئے گزرے ہوں گے کہ اندھے گونگے بہروں کو بادشاہ بنا دیں گے، باقی صحیح سالم پیچھے رہیں گے۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ایسے حکمران آئیں گے جو حق کو نہیں دیکھیں گے، حق کو نہیں سنیں گے، بالکل دیدہ دانستہ ہوگا لیکن حق نہیں بولیں گے۔ اور یہ حشر تقریباً ہر محلے، ہر گھر میں آ گیا۔ چشم پوشی، درگزر، جس کے متعلق نہیں بولنا نہیں بولنا، جتنا حق بات بھی ہو۔ یہی جملہ استعمال کیا جاتا ہے، چلو کوئی نہیں کوئی نہیں۔ جو دنیا میں اللہ فرماتے ہیں اندھے ہیں فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، ہدایت یہاں ملے گی۔ جو گمراہی پر، کفر پہ مر گیا، آگے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ جو بن کے گیا وہ یہاں سے بن کے جا سکتا ہے، قبر میں نہیں بن سکتا، کہیں میں وہاں جا کے اپنے اعمال سنوار لوں گا۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنی، بارہا سنی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور ہاتھ میں لی اور آپ نے فرمایا آدمی اخلاص سے اپنے ہاتھ سے اتنا دے جائے اور بعد میں احد پہاڑ کے برابر بھی دینے والے دیں، وہ اس کھجور کو نہیں پہنچے گا۔ یہ توقع ہو کہ بعد والے اصالے ثواب کرتے رہیں گے اور میں مالا مال ہو جاؤں گا، یہ الگ بات ہے کہ پہلے کچھ ہے تو پھر فائدہ آئے گا۔ جب ایمان ہی نہیں ہے تو بعد والے جو بھیجیں گے کیا پہنچے گا؟ ایمان ہے پھر پیچھے بھی پہنچے گا، اپنا کیا خوب ہے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور زیادہ گمراہ ہوں گے، راستے سے بھٹک جائیں گے۔ تو فکر چاہیے، اللہ مجھے اور آپ کو صحیح دین پر، کامل دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔